ما لا تفعلون کی زد سے بچ جاؤں۔ پھر جب جمعہ پڑھایا، اللہ کی قسم دل کو اطمینان تھا، دل کو اطمینان تھا کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی توفیق سے اس کے اوپر عمل کر کے آیا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن اس معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ابھی کل پرسوں ہی کی بات بتاؤں، ایک بہت ہی قریب ترین رشتہ، جس رشتے سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں کوئی اور رشتہ قریب نہ ہو، رشتہ نہیں بتا رہا لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ جس رشتے سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں اور کوئی قریبی رشتہ نہ ہو، اس کی ایک رشتہ دار سے ٹھنی ہوئی تھی، ناراضگی تھی۔ میں نے اسے پوری یہ واقعہ سنایا، اپنی پوری بات بتائی کہ دیکھو میں نے بھی اس طرح سے صلح کی ہے، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو۔ تو کہنے لگے کہ نہیں جناب، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، مجھ پر الزامات لگائے ہیں، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرو، جو جھکے گا اللہ کی قسم رب رحمان اسے اونچا کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرو، آگے بڑھ جاؤ، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے اسے معاف کر دو۔ لیکن اتنے پتھر دل لوگ بھی اس دور میں موجود ہیں کہ میں حیران ہوں، نبی کی بات آنے کے باوجود، رب رحمان کے فرامین آنے کے باوجود اس شخص کا دل نہیں پگھلا۔ میرا دل اداس ہوا کہ یا رب تیرے نبی کا فرمان پیش کیا ہے، رب رحمان کی بات پیش کی ہے، اللہ تیری بات کے آگے بھی لوگ اپنی انا کو لے کر آتے ہیں، تیری بات کے آگے بھی، تیرے رسول کی بات کے آگے بھی لوگوں نے انا کے بت بنائے ہوئے ہیں۔ دل بڑا تکلیف میں آیا، بڑا اداس ہوا۔ میں نے یہاں تک کہا، میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ اس نے تمہیں بدنام کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ تو یاد ہوگا نا آپ کو، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ عورت، ان سے زیادہ عزت والا کون ہوگا آج کے دور میں؟ ان کے اوپر بھی تو کیچڑ اچھالے گئے، ان کو بھی تو برا بولا گیا، ان پر بھی تو بہتان باندھا، الزام باندھا۔ ابو بکر بھی چونکہ انسان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کی قسم آج کے بعد قطع تعلق کی بات ختم، بہت احسانات کیے تھے میں نے اس شخص کے اوپر، اس پر میں اپنا مال خرچ کرتا تھا، اس کے ساتھ نیکی کرتا تھا، حسن سلوک کرتا تھا، بدلے میں اس نے مجھ کو یہ صلہ دیا کہ میری ہی بیٹی پر الزام لگا دیا۔ بائیکاٹ، قطع تعلقی، ختم، فنش۔ رب رحمان کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا صاحب فضل لوگ ایسی بات نہیں کرتے، آپ کے شایان شان نہیں ایسی بات۔ رب رحمان کا قرآن آ گیا، نبی کی بات آ گئی، ابو بکر نے دل صاف کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قول و فعل کا جو تضاد ہے یہ ہمارے اسلاف میں نہیں تھا، حدیث سامنے آئی، بات ختم ہو گئی۔ دیکھو آج ہماری دعوت کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب دوسروں کے آگے ہم حدیث پیش کرتے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، حدیث کے آگے اپنے آباء و اجداد کی بات رکھ دیتے ہیں، ان کا قول رکھ دیتے ہیں، ان کا عمل رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ جناب نبی کی بات کے آگے وہ اپنے آباء و اجداد کی بات کو پیش کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس شخص کا کیا خیال ہے جو دعوے دار اہل حدیثیت کا ہو اور نبی کی بات کے آگے اپنی انا کو پیش کرتے؟ اس کا ایمان کہاں پر کھڑا ہے؟ اس کے اوپر تو تمام فتوے لگانے کو ہم تیار ہیں کہ نبی کی بات بھی سامنے پیش کی گئی، اس کے باوجود بھی اس نے نبی کی بات کو چھوڑ کے اپنے امام کی بات کو لی، نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے مولوی کی بات کو لی۔ وہ میرے محترم بھائیوں، میں اہل حدیث، میرے سامنے نبی کی بات آ گئی کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، میرے سامنے نبی کی بات آ گئی کہ صلہ رحمی کرو، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑو، لیکن میں اپنی انا کی خاطر نبی کی بات کو ٹھکرا دیتا ہوں۔
عملی طور پہ عمل تو یہی ہے نا کہ نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا یار، مت کرو میرے سامنے یہ بات، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں، اس نے بھرے بازار میں مجھ کو گالیاں دی تھی، اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ عزیز دوستوں، جب حدیث آ جائے، اللہ کے نبی کی بات آ جائے، قوم، برادری، کنبہ، قبیلہ، مولوی، امام اور اس کے ساتھ اپنی انا کے جنازے کو بھی نکال دو، مت مانو انا کی، یہ ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ